مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت نہیں ہے دل کو بجلی بہت بن رہی ہوگی نہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے آواز نہیں جائے اب آئے گا ٹھیک ہے اب تو کچھ آواز آ رہی ہے آپ کو کچھ لگا آواز عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه۔ پچھلے جمعہ میں آداب طعام یعنی کھانے کے آداب سے متعلق باب شروع ہوا تھا، جس میں وہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور آپ کی وہ احادیث بیان کی گئی ہیں جو کھانے کے آداب سے متعلق ہیں۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز نہیں جا رہی؟ خواتین تو بالکل نہیں جا رہی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ پچھلے جمعہ میں آداب طعام کا باب شروع کیا گیا تھا کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب تلقین فرمائے ہیں اپنے قول و فعل سے، اس سے متعلق احادیث اس باب میں آ رہی ہیں۔ اور جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دین در حقیقت زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے، کسی بھی شعبے کو دین سے خارج نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں کھانے کا شعبہ بھی داخل ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتیں اور آپ کے آداب اس سے بھی وابستہ ہیں۔ تو اس کا ایک حصہ پچھلے جمعہ میں آیا تھا، چند احادیث جو کھانے سے پہلے اللہ جل جلالہ کا نام لینے اور بسم اللہ پڑھنے سے متعلق احادیث تھی، وہ پچھلے جمعہ میں عرض کی گئی۔ اب اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اور کسی کھانے کی برائی نہیں کی۔ اگر آپ کی اس کھانے کی خواہش ہوتی تو آپ کھا لیتے، اور اگر کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ یعنی کھانا اگر پسند نہیں ہے تو نہیں کھایا، لیکن اس کی برائی بھی نہیں کی، اور اگر پسند آیا تو کھا لیا،
اور بس اوقات اچھا ہی کرنا ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، لیکن کھانے کی برائی نہیں کرتے، اس لیے کہ جو بھی کھانا ہے وہ چاہے ہمیں پسند آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن وہ اللہ جل جلالہ کا عطا کردہ رزق ہے، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق کا احترام، اس کی تعظیم ہمارے ذمہ واجب۔ یوں تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی حکمت اور مصلحت کے بغیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو چیز پیدا فرمائی ہے وہ کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا فرمائی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عمل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ وہ اقبال مرحوم نے جو کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز اس دنیا میں بری پیدا نہیں کی، تکوینی اعتبار سے سب اچھی، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تکوینی مصلحت، بس ہمیں پتہ نہیں لگتا کسی مصلحت کا، کسی خوبی کا، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے، ورنہ کوئی تکوینی اعتبار سے اس کارخانے قدرت میں کوئی چیز بری نہیں۔ یہاں تک کہ جو مخلوقات بظاہر موذی معلوم ہوتی ہیں، سانپ بچھو، یہ اس واسطے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے بعض اوقات، لیکن کائنات کے مجموعی انتظام کے اعتبار سے ان کی تخلیق کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، ہمیں پتہ چلے کہ نہ چلے۔ وہ قصہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، غالباً نمرود تھا شاید، پتہ جانے کون تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دربار کے اندر بڑے شان شوکت کے ساتھ، ایک مکھی آ گئی اور وہ مکھی آ کر اس کے ناک پر بیٹھ گئی، اس نے اس کو اڑایا، وہ پھر آگے بیٹھ گئی، پھر اڑایا، پھر بیٹھ گئی۔ بعض مکھیاں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی لیچر قسم کی ہوتی ہیں، وہ کتنا ہی اڑاؤ وہ بھاگتی نہیں، تو وہ اسی قسم کی تھی، بھاگ نہیں رہی۔ ایک مرتبہ اڑایا، پھر آ گئی، پھر اڑایا، پھر آ گئی، پھر اڑایا، پھر آ گئی، بار بار آتی رہی۔ تو اس کے منہ سے نکلا، بادشاہ کے منہ سے، کہ خدا جانے، اللہ جانے یہ چیز، یہ مکھی کیوں پیدا کی، اس کی کوئی فائدہ ہی سمجھ آتا، تکلیف ہی تکلیف پہنچا رہی ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ایک فائدہ تو فوری طور سے یہ ہے کہ تم جیسے جابر اور تم جیسے متکبر انسانوں کے دماغ درست کرنے کے لیے پیدا کیا، کہ تم اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھے دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم اتنے عاجز ہو کہ اگر ایک مکھی ستانا چاہے تمہیں تو تمہاری اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس کے تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ حکمت کیا کم ہے اس تخلیق کی۔ تو کوئی چیز دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حکمت اور مصلحت کے پیدا نہیں کی، یہاں تک کہ سانپ بچھو بھی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، علم کلام کے ماہر، اور تفسیر بہت زبردست لکھی ہے قرآن کریم کی، تفسیر کبیر۔ تو انہوں نے تفسیر کبیر میں اپنی تفسیر میں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ تقریباً 200 صفحے میں آئی ہے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ تو اس تفسیر کے اندر یہ جو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی جو دوسری آیت ہے الحمدللہ، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہانوں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قصہ لکھا ہے، کہنے لگے، اس میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، خود ان کا اپنا واقعہ، جو وہ کہنے لگے کہ وہ بغداد میں رہتے تھے، بغداد کے اندر ایک دریا ہے، دریا دجلہ، مشہور دریا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دریا دجلہ کے کنارے ایک دن شام کو سیر کرنے کے لیے نکلا، تو جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچھو چلا جا رہا ہے آگے میرے، بڑا سا بچھو۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو پتہ نہیں یہ بچھو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی حکمت مطلب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا،
خدا نے کہاں سے نکلا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی کیا منزل ہے، کیا جا کے کرے گا. تو میرے دل میں خیال بنا ہوا کہ میرے پاس وقت تو ہے ہی اور تفریح کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، تو چلوں اس کا تعاقب کروں کہ یہ کہاں جاتا ہے بچھو. تو کہنے کہ میں پیچھے پیچھے اس بچھو کا، بچھو آگے آگے میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب ایک جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بچھو جو ہے وہ دریا کے کنارے اس کا اپنا رخ کر لیا، دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا. میں بھی کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا. کافی تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے دریا کے اندر. وہ کچھوا آ کے دریا سے لگ گیا اور یہ بچھو ایک دم سے اس کے اوپر چھلانگ لگا کر کچھوے کے اوپر سوار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشتی بھیج دی دریا عبور کرنے کے لیے. اب میں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھوا بھیجا ہے، یہ دریا پار کرنا چاہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا. تو وہ دریا پار کرنے کے لیے وہ کچھوا اس کو اپنی پشت پہ بٹھا کے روانہ ہوا. تو چونکہ میں نے طے کیا تھا کہ دیکھوں جاتا کہاں ہے، تو میں بھی قریب میں کوئی کشتی لے کر کسی طریقے سے اور میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کچھوے نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے جا کر وہاں پر بھی لگ گیا. اور جب وہ لگ گیا تو میں نے دیکھا کہ بچھو جو ہے وہ چھلانگ لگا کر اور دوسرے کنارے پہنچ گیا. میں بھی اتر گیا اور پھر میں نے اس کا وہ پھر بچھو چلا، میں پھر تعاقب کرنا شروع کیا. چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ دور کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سو رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ بچھو جو اتنی دور سے آ رہا ہے یہ اس آدمی کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے جو یہ درخت کے نیچے سو رہا ہے. تو میں اس خیال میں اس کے پیچھے پیچھے چلا. میں نے سوچا کہ اگر یہ جا کے کاٹے گا تو کم از کم اتنا میرا فائدہ ہوگا پیچھے جانے کا کہ اس کو بچا لوں گا اور کھا دوں گا اس کو. ابھی میں قریب ہی پہنچا تھا تو دیکھا کہ وہ آدمی جو سو رہا تھا اس کے سر پر ایک بہت زہریلا سانپ اپنا پھن اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور قریب ہے کہ اس کو سانپ ڈس لے سوتے ہوئے آدمی. اتنے میں یہ بچھو وہاں پہنچ چکا تھا اور یہ بچھو تیزی کے ساتھ جا کر اور اس سانپ کے اوپر سوار ہوا اور سانپ کے اس نے کوئی ڈنک مارا جس کے نتیجے میں وہ سانپ تیورا کر زمین پہ گر پڑا اور وہ جو کاٹنے کا ارادہ تھا اس سوتے ہوئے آدمی کو وہ چھوڑ دیا، وہ اس کا راستہ بند ہو گیا اور اس کو یہ گرا کر سانپ کو اور یہ اپنا پھر کسی اور طرف روانہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ذرا سی دیر گزری تھی تو دیکھا تو وہ سونے والا آدمی ایک دم سے اٹھا، بیدار ہوا. بیدار جب ہوا تو دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ یہاں قریب میں بچھو جا رہا ہے. اس نے فوراً ایک پتھر اٹھایا اور اس بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا، لپکا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو تم جس بچھو کو مارنے کے لیے جا رہے ہو یہ بچھو تمہارا محسن ہے، اس سے تمہاری جان بچائی ہے اور حقیقت میں تمہارے اوپر سانپ حملہ کرنے والا تھا اور تم موت کے گھاٹ اتر جاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بچھو اتنی دور سے بھیجا ہے تمہارے لیے اور تم اس کو مارنے جا رہے ہو. اور تو میں نے دکھایا کہ دیکھو یہ سانپ مرا ہوا پڑا ہے اور یہ بچھو تمہارا محسن تھا. تو اس دن فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کا یہ تماشا دیکھا، یہ کرشمہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچھو کو دوسرے کنارے سے لے کر آئے اس شخص کی جان بچانے کے. تو جتنی اب وہ آدمی جو سو رہا تھا اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو یقیناً ہر آدمی انسانی سمجھتا کہ بچھو پھر رہا ہے تو اس کو مارو، لیکن وہ اس کو برا سمجھتا، لیکن حقیقت میں وہ اس کی جان بچا رہا ہے. تو کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے تکوین اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مسئلہ. ایک اور قصہ لکھا ہے، پتہ نہیں کس درجے کا ہے لیکن اگر صحیح ہے تو بڑی عبرت کا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ ایک دن قضائے حاجت کر رہے تھے. تو قضائے حاجت میں جو نجاست خارج ہوئی تو اس میں کچھ کیڑے سفید سفید جیسے بعض اوقات نکلتے ہیں، تو وہ نظائر
تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اور ساری مخلوقات کی کچھ نہ کچھ حکمت سمجھ میں آتی ہے. آدمی غور کرے تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ، کوئی نہ کوئی حکمت مسئلہ. لیکن یہ جاندار مخلوق اور یہ نجاست میں پیدا ہوتی ہے اور جب نجاست سے میں ہی نکلتی ہے اور اسی کو پانی کے ساتھ بہا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس کا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کائنات میں. تو پتہ نہیں اللہ میں نے کس مصلحت سے اس کو یہ مخلوق پیدا کیا جو یہ کیڑے اس میں پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ خیال دل میں آ گیا اور کافی شدت سے آ گیا. تو کہتے ہیں کہ بعد میں ایسا ہوا کہ کچھ آنکھ میں تکلیف پیدا ہوئی، آنکھ میں تکلیف ہوئی. کوئی سارے جتن کر لیے، کوئی علاج کارآمد نہ ہوا. آخر کو کوئی ایک پرانا طبیب تھا، اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ صاحب یہ تکلیف ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج کوئی نہیں، مگر ایک علاج ہے جو کارآمد ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ انسان کے جسم میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں ان کیڑوں کو پیس کر اگر لگایا جائے تو بعض اوقات کی بیماری دور ہو جاتی. تو کہتے ہیں اللہ میاں اب سمجھ میں آ گئی حکمت کہ کس طرح پیدا کی. بس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی حکمت مصلحت نہ ہو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارنامے، کوئی چیز بری نہیں. اللہ تعالیٰ کی تقویم میں سب کچھ حقیقت ہے، سب کے فوائد ہیں، سب کے مصلحت ہیں، ہر چیز میں. لیکن کھانے میں خاص طور پر، کھانے میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے کہ آدمی کسی کھانے کو طبیعت نہیں چاہی، لیکن اس کے فوائد، اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں، اور کم از کم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا اہتمام. تو اس واسطے اگر کوئی کھانا پسند نہ آئے نہ کھاؤ، لیکن اس کو برا بھی نہ کھاؤ. جیسے کہ بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ نہیں پسند آئے آپ نے تو برائی کرنی شروع کر دی، بھائی تو بڑی خراب چیز ہے، اس میں فلاں خرابی ہے، فلاں بدذائقہ ہے، بے مزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، فضول ہے. ایسی باتیں کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. اللہ کے رزق کا احترام بات. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے کہ اللہ کے رزق کا احترام کرو، اللہ کے رزق کی بے ادبی نہ ہو، اس کا بھی ادب، اس کی بے ادبی نہ ہو. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اسلامی ادب تھا یہ بری طرح پامال ہو رہا ہے. ہر چیز میں ہم نے غیروں کی نقالی شروع کی، تو اس میں بھی رزق، اللہ کے رزق کا کوئی ادب ہی باقی نہیں رہا. کھانا بچا اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق جو ہے اس کی اتنی ناقدری ہو رہی ہے، بے قدری ہو رہی ہے، بری طرح پھینکا جا رہا ہے، بری طرح. بعض اوقات دل لرزتا ہے دیکھ کر. مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہونے لگا، خاص طور سے دعوتوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر بڑی بڑی غذاؤں کے بڑے بڑے ڈھیر، اور وہ بیکار اس طریقے سے ڈالے جا رہے ہیں، ان کی ناقدری کی جا رہی ہے. تعلیم ہمارے دین کی یہ ہے کہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر کہیں پڑا ہو تو اس کی توقیر کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر رکھو. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنا، اپنے حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو بیماری میں کسی نے دودھ لا کر دیا پینے کے لیے. تو حضرت نے کچھ دودھ پیا اور پورا نہیں پیا گیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا. یہاں بیچ میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسئلہ یوں سمجھتے ہیں کہ کھانا جو کھانا لیا ہے جتنا، اس کا پورا کھانا واجب ہے، چھوڑنا جائز نہیں. یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے. ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے کہ جتنا لیا ہے پورا ہی کھائے، چھوڑے نہیں. اس واسطے کہ شریعت نے ہر چیز کی رعایت کی ہے. جہاں کھانے کا ادب ہے وہاں تمہارے پیٹ کا بھی حق ہے.
زیادہ کھا لیا بدہضمی ہو گئی, بیماری کھڑی ہو گئی, تو وہ زیادہ بڑا فتنہ ہے بنسبت اس کے کہ آدمی پورا کھائے چھوڑے نہیں. لہٰذا تھوڑا بہت اگر جس موقع پہ جا کر آدمی کا پیٹ بھر گیا, ہاں پر امکان کوشش یہ کرے کہ بھائی اتنا نکالے جتنا کھا سکتا ہے, زیادہ نکالے ہی نہیں تاکہ بچے نہیں. لیکن اگر کسی وقت نکل گیا اور خواہش ختم ہو گئی تو بچا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں, اس میں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جو بچا ہوا کھانا ہے اس کی بے ادبی, اس کی بے توقیری یا اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے وہ ضائع ہو, یہ ہے گناہ. تو حضرت تھانوی قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد گنجائش نہ رہی, تھوڑا سا بچ گیا, 1-2 گھونٹ کے قریب ہو, وہ اپنے سرانے گلاس میں یا برتن میں رکھا ہوا تھا, اسی میں آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو کوئی آدمی پاس تھا, تو پوچھا کہ بھائی وہ میں نے دودھ تھوڑا سا بچ گیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو کسی نے کہا کہ صاحب وہ تو پھینک دیا, تھوڑا سا کھائی 1 گھونٹ پھینک دیا. حضرت بڑے ناراض, فرمایا کہ بھائی یہ تم نے کتنا غلط کام کیا کہ اللہ کے اس نعمت کو, دودھ کو پھینک دیا. ارے بھائی میں تو پینے کے لائق نہیں تھا, لیکن تھوڑا سا وہ بچا ہوا تھا, خود پی لیتے, کسی اور کو پلا دیتے, بلی کو پلا دیتے, طوطے کو پلا دیتے, کسی اللہ کی مخلوق کے کام آ جاتا, اس کو پھینکا کیوں؟ اور پھر فرمایا کہ یہ اصول بتلا دیا کہ جن چیزوں کے اجزاء کثیرہ سے انسان اپنی عام زندگی کے اندر فائدہ اٹھاتا ہے, ان کے اجزاء قلیلہ کی توقیر اس کے ذمہ واجب ہے, اس کی قدر واجب ہے. یعنی بہت سارے کھانا ہو تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان, کھاتا ہے, پیتا ہے, اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے, اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. لیکن اسی کا جو تھوڑا سا حصہ بچ جائے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کا احترام کرے, اس کی توقیر کرے, اس کا حق ادا کرے, اس کو ضائع نہ کرے, اس کو فضول نہ جانے. یہ اصول حضرت نے بتایا, اور یہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ رزق اللہ کے رزق کی بے قدری نہ ہو, بے توقیری نہ ہو, اس کو کسی نہ کسی مصرف میں لے آؤ. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنایا, شاید پہلے آپ کو سنا چکا ہوں, لیکن یہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ بار بار سننے کے ہیں, بار بار دل میں اتارنے کے. میرے والد ماجد کے ایک استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں, حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب قدس اللہ علیہ وسلم, جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے. حضرت میاں صاحب ہر ایک آدمی کہا کرتا تھا, اور بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے, ان کے واقعات سن کر صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہوتی. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سے بے تکلف بہت تھے والد صاحب, تو حاضر ہوئے جا کر, انہوں نے کبھی کھانے کا وقت ہے کھانا کھا لو, میں بیٹھ گیا کھانے کی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دسترخوان کو میں نے دسترخوان کو لپیٹنا شروع کیا کہ تاکہ میں دسترخوان کو جھٹک دوں جہاں ڈالا جاتا ہے. تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, ابھی کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت یہ دسترخوان کو جھٹکنے جا رہا ہوں. کہا دسترخوان جھٹکنا آتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت دسترخوان جھٹکنا کون سا فن ہے یا علم ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو؟ جھٹک دوں گا جا کے. فرمایا کہ اسی لیے میں نے کہا کہ آتا ہے تمہیں کہ نہیں آتا, معلوم ہوا کہ نہیں آتا, دسترخوان جھٹک. حضرت پھر سکھا دیجیے. جہاں بات یہ ہے کہ دسترخوان جھٹکنا بھی تم فن ہے, یہ بھی طریقہ. حضرت پر بتائیے کیسے؟ تو جا کے ٹھہرو, دسترخوان کو کھول کے اسی طریقے سے رکھا. اس میں جو بوٹیاں تھیں کچھ گوشت کی, جس کا جو گوشت کی بوٹیوں کی شکل میں کوئی بوٹی باقی رہ گئی تھی, اس کو ایک جگہ کیا. ایسی ہڈیاں جو ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا گوشت لگا ہوا تھا اور ہڈیاں تھیں, ان کو ایک جگہ کیا. روٹی کے جو ٹکڑے چھوٹے موٹے بچ جاتے ہیں وہ ایک جگہ کیے, اور
روٹی میں سے جو برادہ گرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھوڑے، وہ برادہ جو گرتا ہے اس کو ایک جگہ کیا اور فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں اور ان چاروں چیزوں کی میرے ہاں الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ یہ جو بوٹیاں ہیں ان کی جگہ فلاں مقرر ہے، اس کے پاس اس کو وہاں بلی کو پتا ہے کہ یہ کھانے کے بعد بوٹیاں یہاں رکھی جاتی ہیں، بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے۔ اور یہ ہڈیاں جو میں نے رکھی ہے تو یہ ہڈیاں اس کی جگہ فلاں جگہ مقرر ہے، وہاں محلے کے کتوں کو پتا ہے کہ یہاں پر ہڈیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ کتے اس کو کھا لیتے ہیں۔ اور یہ روٹیوں کے جو ٹکڑے ہیں جو بچ گئے ہیں یہ میں اس دیوار کے اوپر رکھتا ہوں، تو یہاں پرندے آتے ہیں، کوے، چیلے کوے، وہ آتے ہیں اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ اس کو کھا لیتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے گھوڑے پڑے ہوئے ہیں برادہ روٹی کا، اس کی ایک الگ جگہ مقرر ہے، یہاں میرے گھر کے اندر چیونٹیوں کا بل ہے، تو اس چیونٹیوں کے بل کے پاس اس کو رکھ دیتا ہوں، یہ چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ یہ اہتمام ایسا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے نہ کہیں ایسا دیکھا تھا نہ سنا تھا، اس دن پتہ چلا کہ واقعی دسترخوان جھٹکنا بھی یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے ایک کپڑا مارا اور وہ جا کے کوڑے میں پھینکا، تو کوئی اہتمام نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے احترام کا۔ ارے بھائی، یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن کے لیے اللہ نے یہ رزق پیدا کیا۔ تم نہیں کھا سکتے، کسی اور مخلوق کو کھلا دو، کسی اور مخلوق کے لیے اس کو رکھ دو۔ تو یہ احترام کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج، پہلے کبھی ہوتا تھا بچوں سے بچپن سے سکھایا جاتا کہ اللہ کا رزق ہے، اس کا احترام کرو، چم چمکا کر رکھ دے دیتے، لیکن جو مغربی تہذیب کا غلبہ معاشرے کے اوپر بڑھ رہا ہے، یہ اسلامی آداب رخصت ہو رہے اور اہتمام باقی نہیں رہا۔ تو یہ جو ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کھانا اگر پسند آئے تو کھا لو، نہ پسند آئے تو کم از کم عیب نہ لگاؤ، برائی نہ کرو، اللہ کا رزق ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ پھر سے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں اس وقت یہ کوئی رسمی تقریر جلسہ نہیں ہوتا، یہ سب اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے حالات پر غور کریں اور اپنے حالات پر غور کر کے کچھ اصلاح کا راستہ نکالیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں یہ سب کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس وقت توجہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق دے کہ اللہ کے رزق کا ادب کریں، اس کی تعظیم کریں، ان آداب کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، جو ہمارے دین کا طرز امتیاز ہے۔ اور یہ جو مغربی تہذیب نے بلائیں ہمارے اوپر مسلط کی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں جتنا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث اسی باب کی، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ العجم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل یأکل ویقول نعم العجم الخل نعم العجم الخل۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معروف صحابی ہیں، کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی کچھ سالن ہو تو لے آؤ۔ روٹی تھی، سالن کے بارے میں گھر والوں سے کہا کہ کچھ سالن ہو تو لے آؤ۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو سرکے کے سوا کچھ اور ہے نہیں، کوئی سالن نہیں ہے، سرکہ رکھا ہوا ہے گھر میں۔ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں تمام ازواج مطہرات کے پاس سال بھر کا نفقہ بھیج دیتے تھے، سال بھر کا، اور پورے سال کا اکٹھا سارا نفقہ ان کے پاس جمع ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ ازواج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی کہ ان کے ہاں صدقہ اور خیرات اور دوسرے مصارف کی اتنی بہتات تھی کہ بسا اوقات حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، 3 مہینے تک گائے پر گزارا ہوتا تھا کہ کھجور کھا لی، پانی پی لیا،
الاسودان التمر والماء. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کوئی سالن ہو تو لاؤ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اس وقت سرکے کے سوا کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا وہی لیا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ تناول فرمانا شروع کیا سرکہ روٹی سے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ نعم الادم الخل، کہ سرکہ بڑا اچھا سالن ہے، سرکہ بڑا اچھا سالن ہے. یہ فرماتے جاتے تھے سرکہ بڑا اچھا سالن ہے. یعنی جو بھی نعمت میسر آ گئی اس کی قدر، اس کی تعظیم اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر. حالانکہ عام عرف میں سرکہ جو ہے وہ کوئی باقاعدہ سالن کے طور پر کھانے کی چیز نہیں ہوتی. اس کو تو ساتھ ملا کر لوگ اپنا زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھاتے ہیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس وقت کوئی سالن کھا نہیں، اسی سے تناول فرمایا، تو اسی کی اتنی تعریف فرمائی کہ یہ سالن بڑا اچھا سالن ہے. تو اسی واسطے اس سے حضرات محدثین نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سرکہ اس نیت سے کھائے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے، تو انشاءاللہ اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا. اس نیت سے کھا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اس کی تعریف فرمائی. دوسرا مسئلہ اس سے یہ نکلا اس حدیث سے کہ جو کھانا آدمی کو پسند آئے اس کی کچھ تعریف بھی کرنی چاہیے. تعریف بھی کر دیں. تعریف کرنے کا منشا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا. اور دوسرے اگر وہ کھانا کسی نے بنایا ہے تو اس بنانے والے کی ہمت افزائی، اس کے محنت کی قدر کہ اس نے اچھا کھانا پکایا تو اس کی تعریف کرو اس لیے سے تاکہ اس مسلمان کا دل خوش ہو جائے. یہ بھی آداب میں سے کھانے. یہ نہیں کہ کھانا کھا کے اٹھ گئے اور زبان کا جھٹکارا بھی پورا کیا، پیٹ کی بھوک بھی پوری ہوئی، اور جناب ایک لفظ ایک کلمہ زبان پر کوئی شکر کا یا ایک کلمہ زبان پر کوئی تعریف کا نہ آیا. دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کی تعریف فرمائی. تو یہ کھانا پکانے والے کا بھی حق ہے تو اس نے محنت کی، اس نے اپنا گرمی کے اندر آگ اور چولہے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے تمہارے لیے کھانا تیار کیا، تو اس کا اتنا تو ہے کہ 2 کلموں سے اس کا دل خوش کر دو، اس کی ہمت افزائی کر دو. تو جو آدمی یہ بھی نہ کر سکے وہ بڑا بخیل. ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے مجلس میں، تو انہوں نے کھانے کی دعوت کی تو میں چلا گیا. تو کھانا کھایا. تو کھانا کھانے کے بعد میں نے، حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی کھانے کی کام کرتا، کوئی بھی اچھا کام کرتا تھا، اس کی تعریف بہت فرما دیتے، اس کا دل بڑا خوش کر دیتے کہ بھائی یہ کھانا. تو حضرت نے کھانے کے بعد کہا کہ بھائی صاحب کھانا سے کہ بھائی تم نے تو ماشاءاللہ محبت سے دعوت کی ہی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزا خیر دے، لیکن جس نے کھانا بنایا اس نے کھانا بڑا شاندار بنایا، بہت اچھا کھانا بنایا، بڑا لذیذ، بڑا ذائقہ دار، بڑا عمدہ. تو ان کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ کھانا تمہارا بڑا پسند آیا، بہت اچھا تھا. تو اتفاق سے ان کی جو اہلیہ تھی وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، سن رہی تھی یہ بات. تو جب حضرت نے یہ فرمایا کہ کھانا بہت پسند آیا تو ذرا ان کی تعریف کر دینا، تو وہ فرماتے حضرت کہ مجھے ایک دم سے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے ان خاتون کے رونے کی آواز ہے، سسکیاں لینے کی. جیسے میں نے توجہ دیکھا تو باقی آواز ایسی تھی جیسے کوئی رو رہی. تو چونکہ بے تکلفی تھی تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹا، جس کی وجہ سے تم رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ تو پہلے تو وہ خاموش رہی. جب میں نے اصرار کیا کہ بتاؤ تو اس نے اتنا کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ آج پتہ نہیں کتنے سال بتایا کہ اتنے سال ہو گئے مجھے ان صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، لیکن اس پورے عرصے میں یہ کلمہ جو آپ نے آج فرمایا کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا، ان کی زبان سے کبھی یہ کلمہ ادا نہیں ہوا، کبھی کھانا اچھا پکا تھا اور تم نے محنت کی تھی اور
بہت اچھا کھانا تھا. یہ تعریف کا کلمہ کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا, تو آج آپ کے منہ سے سن کے میرے آنکھ میں آنسو آتے. تو حضرت فرماتے تھے, حضرت نے پھر کیونکہ وہ حضرت کے زیر تربیت تھے, تو حضرت نے ان کو بلا کر کہا کہ خدا کے بندے ایسے بھی کیا بخل کہ آدمی 2 کلمے کسی کی تعریف کے نہ کہہ سکے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. تو کھانے کی تعریف کرنا اس نیت سے کہ اللہ کی عطا ہے, اس کا شکر ہے, اور اس نیت سے کہ جس نے جو بنا کر لایا ہے, جو محبت سے پکا کر لایا ہے, اس کا دل خوش ہو جائے, اس کے محنت کی قدر ہو جائے, قدر افزائی ہو جائے, اس نیت سے آدمی کرے تو حضرت فرماتے تھے کہ دوہرا ثواب. ارے کھانا تو کھا ہی لیا, جو اس کی لذت تھی وہ حاصل کر ہی لی, اور اس کے ساتھ دو ثواب. ایک اس نعمت کا کہ اللہ نے عطا فرمائی اس پر شکر, اور ایک بنانے والے کی محنت کی قدر دانی اور اس کا دل خوش کرنے. تو یہ 2 ثواب کیوں چھوڑو کھانے کے بعد. تو ہم نے ہمیشہ دیکھا حضرت والا قدس اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی ایسا موقع ہوتا تو وہ اس آدمی کا دل خوش کرتے. کوئی ہدیہ لے کر آیا تو اب وہ تو بیچارہ محبت سے لے کے آیا ہے. تو بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہدیہ لے کر کوئی تکلف کرنے بھائی کیا ضرورت تھی یہ وہ. اگر حضرت کے بے تکلف افراد میں سے کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے تو حضرت عموماً تکلف میں اس کی طرف ایسا اظہار فرمائے تھے کہ بھائی یہ تو ایسی چیز لے آئے کہ اس کی ہمیں بڑی ضرورت, یہ تم جو لے کر آئے یہ تو ہماری بڑی ضرورت کی چیز. ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں ہدیہ کپڑا لے گیا تو مجھے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت والا اتنا اس کے اوپر خوشی کا اتنا زیادہ اس کا اظہار فرمائیں گے کہ بھائی یہ ہر چیز کی الگ الگ تعریف تھی, بھائی یہ چیز ہماری بڑی ضرورت کی تھی, ہم تو اس کی تلاش میں تھے, اور یہ رنگ جو تم لے کے آئے یہ رنگ تو ہمیں بے حد ہی پسند ہے, بہت پسند ہے, اور یہ کپڑا بھی بہت اچھا ہے. ہر چیز کی اس کے بار بار کر کے اس کی تعریف کرتے. تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہدیہ کوئی آدمی لے کر آیا محبت سے, تو جب ہدیہ محبت سے لایا تو اتنا تو کرو کہ اس کی محبت کا کی قدردانی ہو جائے اور اس کو اتنا دل خوش ہو جائے کہ میں جو چیز لایا ہوں وہ پسند آ گئی. تو اس کا دل خوش کر دو مسلمان. تحابب تم کا یہی معنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, حدیث میں ہے, جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا. تو جو کوئی آدمی تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرے, تمہارے ساتھ کوئی اخلاص کا معاملہ کرے, تمہیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے, تو کم از کم زبان سے اس کا شکر تو ادا کر, شکریہ ادا کر. یہ سب تعلیمات ہیں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ ہے سنت. اگر اس طریقے زندگی کو ہم لوگ اپنا لیں تو دیکھو کتنی محبتیں پیدا ہوتی ہیں, کتنے آپس کے اندر تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں. یہ عداوتیں, یہ نفرتیں, یہ بغض, یہ دشمنیاں یہ ختم ہو رہا ہے اگر سرکار دو عالم وسلم کی سنت پر ٹھیک ٹھیک انسان عمل کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تیسری حدیث ہے اسی باب کی, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی دعوت کی جائے, یعنی کھانے وانے پر کوئی مسلمان تمہیں محبت سے بلائے, فلیجب تو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کر. فإن كان صائما اگر روزے سے ہو, دعوت کی کسی نے اور روزے سے ہے, فلیصلی تو کم از کم اس کے حق میں دعا کر دی. چلا تو گیا اس کے گھر لیکن جا کر دعا کر دی. اور اگر روزے سے نہیں ہے, افطار کی حالت میں فلیطعم تو کھانا اس کے ساتھ کھا لے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے, کسی مسلمان کی دعوت قبول کرنے کی تاکید فرمائی اور اس کو مسلمانوں کے حقوق میں شمار کیا. دوسری حدیث میں فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہوتے ہیں. تو فرمایا اس میں ہے رد السلام,
ایک تو اس کے سلام کا جواب دینا، اور تشمیت العاطس کہ اگر کسی کو چھینک آ گئی تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، اور اجابت الدعوہ، کوئی وہ اگر دعوت کر رہا ہے، کوئی بلانا چاہتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ چوتھے اتباع الجنائز، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس جنازے کے ساتھ جانا اس کے، وعیادت المریض، اور بیمار ہو گیا تو بیمار کی عیادت کرنا۔ یہ 5 حقوق بیان فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان۔ ان میں سے ایک حق یہ دعوت قبول کرنے کا بھی ہے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کو دعوت دی جائے تو چاہیے کہ قبول کرنا۔ قبول کرنا دعوت کا اس نیت سے کہ میرا بھائی ہے اور یہ مجھے محبت سے بلا رہا ہے، اس کی محبت کی قدردانی ہو اور اس کا دل خوش ہو جائے، اس نیت سے اگر دعوت کی جائے تو یہ سنت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی کھانا اچھا ہو تو قبول کرے اور معمولی سا ہو تو قبول نہ کرے، بلکہ دعوت کے قبول کرنے کا منشا یہ ہو کہ میرے بھائی کا دل خوش ہو جائے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ایک اور حدیث میں کہ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ قُرَاعٍ لَقَبِلْتُ، کہ اگر مجھے کوئی مجھے دعوت دے اور معمولی سا کھانا، جیسے اس زمانے میں یہ جو بکری کا جو ہوتا تھا دست، تو یہ بہت معمولی قسم کی چیز سمجھی جاتی تھی، تو اگر کوئی شخص میری دعوت اسی کی کرے معمولی سی چیز کی تو بھی میں قبول کروں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو لیکن تمہاری دعوت کر رہا ہے محبت سے تو اس کو اس نیت سے قبول کرو کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ اجابت دعوت، یہ غریب اور امیر کا فرق نہ ہونا چاہیے۔ تو بھائی بڑا آدمی اگر دعوت دے رہا ہے تب تو قبول ہوگی، اور بیچارہ کوئی معمولی حیثیت کا آدمی دعوت دے رہا ہے تو جناب اس کو ٹلا گئے، بلکہ وہ دوسرا آدمی زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔ کسی وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے یا کسی وقت اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہو جائے، ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جس سے کہ وہ عداوت بن جائے، اس کے لیے ایک مصیبت بن جائے۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، خیال ہی نہیں کچھ، بس آگے دماغ میں بات کہ بھائی دعوت کرنی چاہیے، اب نہ اس بات کا خیال کہ دوسرے آدمی کے پاس موقع ہے کہ نہیں ہے، اصرار پر لگے ہوئے ہیں، زندہ اصرار کر رہے ہیں کہ بھائی چل کیا کتنی مصیبت اٹھانی پڑے اس دعوت کے ساتھ۔ تو یہ دعوت نہیں، یہ کوئی دعوت نہیں، یہ عداوت، یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ بھائی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو محبت کا پہلا کام یہ ہے کہ جس سے محبت کرنا ہے اس کو راحت پہنچانے کی فکر کرو، اس کو آرام پہنچانے کی فکر کرو، نہیں کہ اس کے اوپر مصیبت ڈال دیں۔ تو اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دعوت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہ جس کی حضور نے فرمایا کہ دعوت کرنا اور جو قبول کرنا اس کی 3 قسمیں فرمایا کرتے کہ ایک سب سے اعلیٰ، ایک دوسرے نمبر پر، ایک تیسرے نمبر پہ۔ سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے آج کل کے ماحول میں، فرماتے ہیں آج کل کے ماحول کے اندر سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ کسی کے کو جا کر نقد ہدیہ پیش کر دو۔ تو نقد ہدیہ پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کلفت کو اٹھانی نہیں پڑے گی۔ نقد ہدیے سے وہ چاہے کھانا پکائے، کھانا لائے یا اپنی کسی اور ضرورت میں صرف کر لے، اس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا اور تکلیف ایک حبہ برابر بھی نہیں۔ تو اس لیے سب سے اعلیٰ۔ دوسرے نمبر پر دعوت یہ ہے کہ کھانا پکا کر اس کے گھر بھیج دو، کہ چلو کھانا ہی کھلانا چاہتے ہو تو کھانا گھر بھیج دیا۔ دوسرے نمبر پر اس لیے کہ بھئی وہ کھانے کا تو ہوا اس کا قصہ، لیکن یہ کہ اور کوئی ضرورت میں اگر وہ خرچ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کھانا ہی کھائے گا۔ لیکن دوسرے نمبر پر اس لیے ہے کہ اس کو اس کھانا کھانے کے لیے کوئی زحمت اٹھانی نہیں پڑی، گھر بلانے کی زحمت آپ نے نہیں۔ اور تیسرے نمبر کی یہ ہے کہ اپنے گھر بلا کے کھلاؤ، تو وہ اول نمبر، یہ دوسرے نمبر، یہ تیسرے نمبر۔ آج کل کے ماحول میں، خاص طور پر شہری ماحول میں جہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں، تو اس میں آدمی کو اگر کسی کو بلا کے کھانا کھلاؤ اور معلوم ہوا کے ساتھ وہ رہتا ہے 30 میل دور، وہ 2 گھنٹے پہلے چلے
اور 50 روپے خرچ کرے اور پھر آ کر تمہارے یہاں کھانا کھائے. تو اگر اس کے گھر کھانا پکا کر بھیج دیا یا اس کے پاس نقد رقم اس کو دے دی تو یہ اس میں زیادہ اس کے ساتھ محبت ہے, اس کے زیادہ خرچ آئی بنسبت. سفر میں گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ واقعات پیش آتے ہیں, سفر میں گئے ہوئے ہیں, وقت کم ہے, بہت سارے کام ہیں, اب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب آپ ہمارے گھر تشریف لائیے برکت ہوگی, اور وہاں وہ برکت کا حاصل کرنے کی غرض سے وہ جناب حرکت کرانا چاہتے ہیں کہ یہاں سے پورا لمبا چوڑا سفر کر کے آدمی جائے ان کے گھر میں کھانا. اسلام بہت معذرت کرو, کچھ کرو, کوئی معذرت کی شنوائی نہیں. تو حضرت فرمایا کرتے کہ یہ دعوت نہیں ہے, یہ عداوت ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی قدس اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, میرے والد ماجد کے بڑے گہرے دوستوں میں سے. تو ایک وقت مجھے یاد ہے وہ ہمارے یہاں تشریف لائے دارالعلوم, اور آ کر گھر میں وہ والد صاحب سے ملنے کے لیے آئے. لاہور میں رہتے تھے, لاہور سے سفر کر کے آئے تھے. والد صاحب بہت خوش ہوئے, اپنے بڑے مخلص دوست تھے اور بڑے اللہ والے بزرگ تھے. والد صاحب بہت خوش ہوئے, پوچھا بھائی کہاں آپ کا قیام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں شہر میں یہاں آگرہ تاج کالونی میں کسی کے پاس ٹھہرے ہوئے آئے تھے, وہ کوئی 10 بجے کے قریب صبح کو. تو اب جب اور کہنے لگے بھائی تو تھوڑی دیر ملنے کے لیے آیا تھا, مجھے جانا ہے, کام ہے, اور کل کو میری روانگی. تو جب وہ اٹھنے لگے تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی مولوی ادریس صاحب تم اتنے دنوں کے بعد آئے یہاں, میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کرو, لیکن ساتھ سوچتا ہوں کہ تم رہتے ہو آگرہ تاج کالونی میں, میرا قیام یہاں کرنگی, اس وقت میں بسیں بھی بڑی مشکل سے پہنچتی تھی وہاں. تو اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آ کر میرے یہاں کھانا کھاؤ تو ایک آپ کے اوپر مصیبت ڈالوں, اس لیے کل تک آپ کو جانا ہے, کام بہت سے ہوں گے, اور آپ کو وہاں سے جا کر پھر دوبارہ واپس آئیں تو مصیبت ڈالوں. تو اس کو بھی دل گوارا نہیں کرتا, اس کو بھی دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ آئیں اور میں دعوت کے بغیر آپ کو بھیج دوں. لہذا یہ 100 روپے دیے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے دعوت کی وجہ. مولانا ادریس صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے وہ 100 روپے جو نوٹ تھا وہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور فرمایا کہ یہ تو میرے لیے بہت بڑی نعمت آپ نے عطا فرما دی کہ آپ کی دعوت کا مجھے کیا شرف بھی حاصل ہو گیا اور مجھے کوئی تکلیف بھی اٹھانی نہیں پڑی. اور یہ ہے بے تکلفی اور یہ ہے راحت رسانی. کوئی اور ہوتا کہ صاحب نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور سے آئیں اور میرے یہاں کھائے بغیر چلے جائیں. آؤ ضرور, اس وقت جاؤ, اس وقت تک کیونکہ کھانا تیار نہیں, اس وقت جاؤ اور پھر کسی اور وقت آؤ اور 100 مصیبتیں بھرو, لیکن کسی نہ کسی طرح میرے یہاں کھانا کھا کے جاؤ. تو یہ کیا دعوت ہوئی, ایک عذاب مبتلا کر دیا اس کو, اس بیچارے کو. تو یاد رکھو محبت کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش, اس کو آرام پہنچانے کی کوشش, نہ یہ کہ تکلیف میں ڈالا جائے. میرے مرحوم بھائی بڑے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے شعر بہت اچھا کہتے تھے. ان کا ایک شعر بہت خوبصورت شعر ہے. وہ فرماتے تھے کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ, میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. ایسی وفاداری, ایسی اظہار محبت جس سے کہ تکلیف ہو, جس سے دل میں کدورت پیدا ہو جائے, ایسی محبت سے میں توبہ مانگتا, ایسی وفاداری سے توبہ مانگتا. میں جب یہ شعر بھائی جان مرحوم نے سنایا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے اس شعر نے بدعت کی جڑ کاٹ دی. ساری بدعت اسی سے پیدا ہوتی ہے کہ وفاداری اپنی طرف سے وفاداری کے طریقے گھڑ کے اس پر چل پڑتا ہے آدمی, اور یہ پتا نہیں کہ یہ وفاداری کا طریقہ میرے محبوب کے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. تو بھائی یہ دعوت کرنا بھی فن ہے, جس طرح وہ حضرت نے فرمایا وہ دسترخوان جھاڑنا فن ہے, تو یہ دعوت کرنا بھی فن ہے. ایسے دعوت کرو جس سے واقعی راحت پہنچے, جس سے آرام ملے, نہ یہ کہ دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ دعوت کا منشا ہے محبت کا اظہار, محبت کے تقاضے پر عمل کرنا.
یہ رسم وسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ صاحب رسم ہے فلاں موقع پر دعوت کی جاتی ہے اور اس رسم کے اوپر دعوتیں ہو رہی ہیں، فلاں رسم ہے ختنہ کے اوپر دعوت ہوتی ہے اور فلاں تیجے پہ ہوتی ہے اور 10ویں پہ ہوتی ہے 20ویں پہ ہوتی ہے. اس دعوت کا کوئی تعلق اس سنت سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو وہ ہے جو کھلے دل سے بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی رسم کے آدمی دوسرے کی کرے، وہ ہے دعوت. یہ رسموں کے اندر پڑتا ہے، یہ نہیں. دوسرے یہ تو تھا دعوت کرنے والے کی بات. دعوت قبول کرنے والا، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مسلمان کا حق ہے کہ دعوت قبول کرو، لیکن دعوت قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر بھی پیش نظر دوسرے کی محبت ہو اور اس کی قدردانی. اس میں بھی یہ نہ ہو کہ صاحب اگر میں نہ گیا تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی، تو یہ اگر بات پیدا ہو گئی تو پھر وہ دعوت اجابت دعوت اور سنت والی نہ رہی. پیش نظر یہ ہو کہ اس کا دل خوش ہو جائے میرے جائے رسموں کی بنا پر. اور ساتھ میں آج کل ایک بہت بڑی شرط یاد رکھنے کی ہے. لوگوں کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ صاحب اجابت دعوت بڑی سنت ہے، لیکن یہ شرط یاد نہیں رہتی. اجابت دعوت اس وقت سنت ہے دعوت قبول کرنا جبکہ اس دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں آدمی کسی معصیت میں گناہ میں مبتلا نہ ہو. دعوت تو قبول کر لی، دعوت قبول کرنا سنت تھا، اور ایسی جگہ چلے گئے اور ایسی طریقے سے دعوت قبول کی کہ اس میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کو اختیار کیا جا رہا ہے. یہ دعوت قبول کرنا کوئی سنت نہیں. ایسی دعوت جس میں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب لازم ہے. آج کل کی افسوس ہے کہ بہت سی اکثر دعوتیں ایسی ہیں جس میں یہ مصیبت پیدا ہو جاتی ہے. گناہوں کا ارتکاب، معصیتیں ہو رہی ہیں، منکرات ہو رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے. ایسی دعوت کا قبول کرنا یہ اجابت دعوت میں داخل نہیں ہے. کتنے منکرات ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں معاشرے میں. وہی طرح لکھا ہوتا ہے جو شادی کے کارڈ آتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ. ولیمہ مسنونہ، مسنونہ غلط لکھا ہوا. یہ تو بتایا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن کس طرح کرنا سنت ہے اس کا ہوش نہیں ہے. تو ولیمہ مسنونہ اور مردوں عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے. یہ کیا ولیمہ مسنونہ ہو؟ اسی طرح اجابت دعوت قبول کرنا، یہ دعوت قبول کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت اس وقت ہے جب تک گناہوں کا ذریعہ نہ بنے. اور ہم نے ہتھیار ڈالتے ڈالتے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ مفاسد اور گناہ منکرات معاشرے میں پھیل کر رائج العام ہو. اگر کسی وقت کوئی اللہ کا بندہ ذرا سا اسٹینڈ لیتا اور کہتا کہ بھائی اس گناہ کا ارتکاب ہوگا تو میں نہیں آؤں، تو اتنے شاید منکرات نہ پھیلتے. آج جب ہم کہتے ہیں بھائی مخلوط دعوتوں میں شرکت نہ کرو، مردوں عورتوں کا جہاں مخلوط اجتماع ہو اس میں شرکت نہ کرو، لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو کٹ جائیں گے معاشرے سے. اس طرح ارے کٹ جائیں گے تو کٹ جاؤ. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے. اگر اللہ کی خاطر کرنا ہے تو کٹ جاؤ، وہ کٹنا مبارک ہے تمہاری. اور اگر کسی کو دعوت کرنی ہے تمہاری، تو اگر واقعی کرنا چاہتا ہے تمہاری دعوت تو پھر تمہارے اصول کا بھی کچھ خیال کرے، تمہارے مزاج کا بھی کچھ خیال کرے. جو آدمی تمہارے اصول کا خیال نہیں کرنا چاہتا اس کی دعوت قبول کرنا تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. ارے اگر ایک مرتبہ کچھ لوگ اللہ کے بندے یہ اہتمام کر لیں کہ ہم ایسی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے، صاحب کہہ دو بھائی ہم مخلوط دعوتوں میں شریک نہیں ہوتے، ہمیں اگر بلانا ہو تو عورتوں مردوں کا انتظام الگ کرو، تو دیکھو کچھ عرصے کے اندر بہت اصلاح ہو سکتی ہے. ابھی یہ سیلاب اتنا آگے نہیں بڑھا، اس میں اصلاح ہو سکتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ شرماتا ہے
یہ بات کہتے ہوئے میں کہوں گا مجھے بیکورڈ سمجھا جائے گا، مجھے پسماندہ سمجھا جائے گا، مجھے لوگ جو ہے وہ رجت پسند سمجھیں گے. اور جو آدمی آزادی کے راستے پر چلتا ہے وہ فخر کے ساتھ سینہ تان کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے اپنی آزادی کی طرف. یہ ذرا حقیقت، یہ مصیبت آ گئی. کوئی آدمی اس کے اوپر جمتا نہیں، ڈٹتا نہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ ہتھیار ڈال ڈال کر ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہاں تک نوبت آ گئی ہے شادیوں تقریبات کے اجتماعات میں. اب یہاں تک ہونے لگا ہے کہ نوجوان لڑکیاں مردوں کے سامنے رقص کرنے لگی ہیں اور پھر بھی شریک ہو رہے ہیں اس دعوت کے اندر کہ صاحب کہاں تک آخر اس سیلاب کے پیچھے بہو گے، کہاں تک اس کا ساتھ دو گے. یہ سلسلہ چلتا رہا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مغربی تہذیب کی جتنی لعنتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر مسلط. کوئی تو حد ہوگی جہاں رکنا پڑے گا. تو کم از کم اپنے کچھ اصول وضع کر کہ ایسے جہاں کھلے منکرات کا ارتکاب ہو رہا ہو وہاں پر ہم شریک نہیں ہوں. کھلے منکرات میں مثلا اس وقت یہ مخلوط دعوتوں کا اور تو مردوں کے اجتماعات کا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ابھی اس نے اتنا زیادہ شیوع نہیں پیدا ہوا، اتنا زیادہ رواج نہیں ہوا. اب بھی شاید آدھو آدھ چل رہا ہو مانگا. تو اگر اب اللہ کے کچھ بندے اس میں اسٹینڈ لے لیں تو شاید یہ سیلاب کچھ اس کے اوپر بند کر دیں. ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی اس طرح توجہ دلائی تھی تو بعد میں الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے خاندان کے اندر یہ بات کر دی، اعلان کر دیا تو بھائی یہ ہم ایسی دعوت میں نہیں شریک ہوں. تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سے تقریبات میں حالت بدل گئی. اور سوچنے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب چلو ہم اگر پردے عورتیں پردہ کرنے والی تو ہے نہیں، اکا دکا کوئی آتی ہے تو اس کے واسطے الگ انتظام کر دیں گے. ارے اس بیچاری کو تم نے اچھوت بنا دیا کہ وہ الگ اس کا انتظام کر کے وہ اچھوت بن کے بیٹھی رہے. اور اگر بے پردہ عورت پردے میں مردوں سے الگ ہو جائے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ لیکن پردہ دار عورت بے پردہ ہو کر پردوں کے سامنے چلی جائے اس بیچاری کا تو دین غارت ہو گیا. تو اس واسطے ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف توجہ کی بات ہے، صرف اہتمام کی بات ہے، صرف ڈٹ جانے کی بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس دعوت کے اندر پہلے سے معلوم ہو کہ یہ فلاں گناہ ہے، گناہ کا ارتکاب ہوگا، گناہ کبیرہ کا، اس دعوت میں نہیں جانا چاہیے. اور جہاں اور اندیشہ ہو کہ میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا وہاں تو بالکل نہیں جانا چاہیے. اور جہاں یہ خیال ہو کہ چلو بھائی دوسرے کچھ کریں گے میں کم از کم اپنے آپ کو محفوظ رکھ لوں گا تو اس وقت جانے کی عام آدمی کے لیے گنجائش ہے. لیکن جو آدمی جن کی طرف لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ ان کی اقتدا کرتے ہیں، لوگ مقتدا ہیں، ان کے لیے کسی حال میں بھی ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا چاہیے. تو اجابت دعوت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کے لیے گناہوں کا ارتکاب کیا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعوت قبول کر لو ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کی. ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر روزے دار ہے تو دعا ہی کر دے، اگر وہ نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا روزے کی وجہ سے تو دعا کر لے. فقہاء کرام نے تو بعض احادیث کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ کسی مسلمان اگر روزہ نفلی ہے، نفلی روزہ ہے اور کسی مسلمان نے دعوت کر دی تو مسلمان کی دعوت قبول کرنے کے لیے روزہ نفلی توڑ دینا جائز ہے. بعد میں قضا کر لے، لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے اگر روزہ توڑ دے تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت، نفلی روزے بعد میں قضا کر لے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو کم از کم دعا کر دے. چوتھی حدیث ہے اس باب کی، عن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنع له خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. حضرت ابو مسعود بدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں معروف، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور
آپ کے ساتھ 4 افراد کی اور. یہ سادگی کا زمانہ تھا. بس اوقات صحابہ کرام آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یاد کرتے کہ رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ تناول فرمائیں اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب میں سے 3 کو لے آئیے, کوئی کہتا 4 کو لے آئیے. مطلب یہ کہ حد مقرر کر کے بتا دیتے تھے اتنے صحابہ کو بھی آپ لے آئیں. تو انہوں نے دعوت کی تھی 5 افراد کی, جن میں سے ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 صحابہ کرام. تو دعوت کی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے دعوت میں, فَتَّبِعَهُمْ رَجُلٌ, ایک شخص ساتھ لگ گیا. اور اس وقت جب کہ دعوت دی گئی تھی اس وقت وہ آدمی موجود نہیں تھا اور اس کی دعوت میں شامل نہیں تھا, لیکن وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا جیسے طفیلی لوگ لگ جاتے ہیں. اور جیسے بعض بزرگوں کے معتقدین وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو وہ ہر جگہ اپنا نکال لیتے ہیں نا کوئی موقع, تو وہ بھی لگ گیا. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے میزبان کے, تو آپ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ صاحب ہمارے پیچھے آ گئے ہیں, ان کے آپ نے دعوت ان کو نہیں دی تھی, یہ آ گئے ہیں. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ اندر آ جائیں, اور اگر اجازت نہ ہو تو یہ واپس چلیں. تو انہوں نے میزبان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں اجازت دیتا ہوں, ان کو لے آئیں. تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ تعلیم دی کہ جب کسی جگہ دعوت میں جاؤ اور اتفاق سے کوئی ایسا آدمی ساتھ ہو گیا جو دعوت کے وقت میں موجود نہیں تھا, تو میزبان کو اس کی اطلاع کر دو, میزبان سے اس کی اجازت. کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی جگہ بغیر دعوت کے جائے کسی کھانے میں, تو الفاظ یہ حدیث سے کہ وہ چور بن کر داخل ہوا, لٹیرا بن کر نکلا. چور بن کر داخل ہوا, لٹیرا بن کے نکلا, بغیر دعوت کے اگر چلا گیا. تو تعلیم یہ تھی کہ بتا دو. اور یہ تعلیم دراصل ایک بہت بڑے اصول کی نشاندہی کرتی ہے جو ہم لوگ بکثرت بھولے ہوئے ہیں. وہ یہ کہ جس طرح میزبان پر مہمان کے کچھ حقوق ہیں, اسی طرح مہمان پر میزبان کے بھی کچھ حقوق ہیں. لوگ سمجھتے ہیں سارا حق جو ہے مہمان کا ہے کہ وہ میزبان اس کی خاطرداری کرے, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح مہمان کا حق ہے اسی طرح میزبان کا بھی حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ مہمان اس کو بلا وجہ ستائے نہیں, بلا وجہ تکلیف نہ دے میزبان کو. کیا آپ جیسے آج کل ایک ہمارے زمانے میں تو بہت یہ رواج ہو گیا ہے, اور خاص طور سے اللہ بچائے یہ پیروں فقیروں کے یہاں, اب پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک لشکر چلتا ہے, اور پیر صاحب کی دعوت ہوئی تو وہ لشکر بھی ساتھ ساتھ حملہ آور ہو گیا میزبان کے گھر کے اوپر. اس بیچارے کو پتا نہیں کتنے آدمی آئیں گے, اس نے انتظام نہیں کر رکھا, وقت پر ابھی پہنچ گئے اور انہوں نے ایک مصیبت کھڑی کر دی میزبان کے لیے. تو یہ حضور فرماتے ہیں کہ چور بن کر داخل ہوا, لٹیرا بن کے نکلے. کبھی کسی کے گھر جاؤ تو ایسے وقت نہ جاؤ کہ جس میں اس کو پہلے سے اطلاع نہ ہو اور تمہارے کھانے کھلانے پر مجبور ہوا اور اس کے پاس انتظام نہیں. ایسے وقت جانا اس کے پاس ٹھیک نہیں. یہ میزبان تھا. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کو بتائے بغیر روزہ رکھے. روزہ رکھنا چاہتا ہے نفلی, مہمان کیا کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے میزبان کے یہاں, تو فرمایا کہ میزبان کو بتائے بغیر روزہ رکھنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نے اس کو بتایا نہیں, وہ تو جانتا ہے کہ یہ مہمان ہے میرا, وہ تمہارے لیے صبح کو ناشتہ بھی بنائے گا, دوپہر کو کھانا بھی بنائے گا, اور تم نے کھانا اس کے بیچارے نے محنت کر کے بنایا, وقت پہ آپ نے کہا دیا صاحب میرا تو روزہ ہے, تو اس کی محنت بیکار گئی, لاگت بیکار گئی, اور اس کو تمہیں تکلیف پہنچی. تو روزہ رکھنا بھی جائز. تو یاد رکھو جس طرح مہمان کے حقوق ہیں اسی طرح میزبان کے بھی حقوق. کہ میزبان کے بعد آدمی رہے تو اس کو
تکلیف نہ پہنچائے. کھانے کا وقت میزبان کیا مقرر ہے, آپ غائب ہو گئے وقت پر, وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ کہاں ہے, اور جو کہ مہمان ہے لہٰذا وہ بیچارہ بغیر آپ کے کھا نہیں سکتا. نہیں کھانا ہے تو بتا دو کہ آج نہیں کھانا, اگر دیر سے آنا ہے تو بتا دو کہ دیر سے آج پہنچنا ہوگا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. یہ سب دین ہے بھائی. دین صرف نماز روزے کا اور ذکر و تسبیح کا نام نہیں ہے, یہ سب دین کا حصہ ہے, اور اس کو ہم نے دین سے خارج کر دیا. بڑے بڑے دیندار, بڑے بڑے تہجد گزار, نوافل اور اشراق پڑھنے والے, لیکن وہ ان آداب کا لحاظ نہیں کرتے, معاشرت کے ان آداب کا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو. یاد رکھو, اگر اس طرح میزبان تکلیف میں مبتلا ہوا تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا گناہ کبیرہ ہوا. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اپنے کسی قول سے یا فعل سے یہ گناہ کبیرہ ہے. اتنا بڑا گناہ جیسے کہ شراب پینا, جیسے زنا کرنا, جیسے چوری کرنا, جیسے ڈاکہ ڈالنا, اتنا ہی یہ بھی گناہ. تو اگر تم نے اپنے کسی عمل سے میزبان کو تکلیف میں مبتلا کر دیا, ایذاء مسلم ہو, یہ سب گناہ کی بات ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ کہہ دیا صاحب وقت پر غائب ہو گئے, مہمان ہیں وقت پر غائب, میزبان ڈھونڈتا پھر رہا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے. اینڈ وقت پر پہنچ گئے, پہلے سے معلوم نہیں تھا, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے کہ کس طرح انتظام کروں. یہ ساری باتیں اس اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بتا دیا اس کے اندر داخل ہے, جو بغیر اجازت کے اور بغیر اس کی مرضی معلوم کیے ہوئے کسی آدمی کو نہیں لے جانا. ہاں جہاں بے تکلفی کا معاملہ ہو, ایسا کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ بھائی میں اگر لے جاؤں گا تو وہ بےحد وہ اور زیادہ خوش ہو جائے گا اور اس کے ہاں کوئی تکلیف پہنچنے کا احتمال نہیں ہے. بعض ایسی بے تکلفی کے رشتے ہوتے ہیں کہ اچانک اگر پہنچ جائے گا یہ شخص تو وہ اس کو وہ نہال ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا. ایسے میں مذاکرہ نہیں, وہ پہلے سے گویا ایک اجازت موجود ہے, لیکن جہاں ذرا سا بھی تکلیف پہنچنے کا احتمال ہو وہاں اس کو بتلانا واجب ہے. یہی اس حدیث کا سبق ہے. بس میرے خیال میں رکھتے ہیں, دعا فرما لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk.